اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے وہ چھوٹا سا سوال ہے۔ وہ تفسیر میں وہ سلام سے متعلق تھا، تو سوال یہ آیا کہ وہاں امریکہ وغیرہ میں یا ادھر دوسرے ممالک میں جو مسلمانوں کے بچے ہیں وہ جو دوسرے وہاں لوکل ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان سے باہر ملتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ان سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، ملک ہے ان کا، اس میں آپ نے رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ یا گڈ آفٹر نون کہتے ہیں تو اس کو جواب ان کو اسی کے پیرائے میں دے دے، یہ ایک بات ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سلامتی نہیں بھیج سکتے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کریں یا اللہ کو نہ مانیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں، آپ ان پہ سلامتی نہیں بھیج سکتے۔ تو اگر آپ گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، اس طرح کے اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، بائے بائے، ٹاٹا، یہ وہ سارا کچھ اگر اس کے جواب دیتے تو اس میں سلامتی بھیجنا نہیں ہے، تو ان معنوں میں یہ نہیں آتا۔ جو آپ کو انہوں نے کہا آپ نے وہی جواب دے دیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی اس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی سے منع ہے، اور دوستی کا بھی معنی آپ کو جاننا چاہیے کہ کس دوستی سے منع ہے۔ دوستی وہ منع ہے جہاں آپ اپنے راز ان کو دے دیں، جہاں آپ اپنی کمزوریاں ان کو دے دیں، جہاں آپ ان پہ یہ بھروسہ کرنے لگ جائیں کہ یہ میرے کام آئے گا، یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، یہ تو میرا ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں چونکہ ان کے اندر ہے نہیں، اور کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ لوگ اوپر سے آپ سے بڑا اچھا میٹھا بن کے ملیں گے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی اندر سے بھی میٹھے ہو۔ تو احتیاط لازم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ مقدم ہے، یعنی سب سے پہلے وہ ہے، اس کے بعد کوئی ہماری اپنے کو معاملات ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب البیوع پڑھائی جا رہی ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا؟ وہ تو ہم نے بتایا تھا اللہ کی حکم سے فقہ کے اندر کہ یہ اگر کوئی فرض کریں سونار کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ سونار سے متعلق جو احکامات ہیں، یا جس طرح کوئی اگر آڑتی کا کام کرتا ہے یا کوئی زمیندارے کا کام کرتا ہے تو اس کے متعلق جو احکامات ہیں وہ فرض عین ہے اس پہ اس کا علم حاصل کرنا۔ تو ایک تو ہم نے وہ فقہ میں یہ بات کر دی تھی، تو یہ تو ایک بات طے ہو گئی کہ جو بھی آپ نے پیشہ اختیار کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا، اس کے احکامات دین میں کیا ہیں وہ حاصل کرنا فرض عین ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور الارمنگ یہ ہے کہ انسان کے پاس زیادہ تر جو آپ کے روزانہ کے خرچے ہیں، جو آپ کھانا کھاتے ہیں، جو آپ کپڑا پہنتے ہیں، جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ تمام حلال کا ہونا چاہیے۔ اس پہ کوئی دوسری بات ہے نہیں کسی بھی فرقے میں، یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو انکم آ رہی ہے، جس سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، جس سے آپ کپڑا خرید کر پہن رہے ہیں، جس سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جس سے آپ نیک کاموں میں خرچ کر، جس سے آپ اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، اگر وہ حرام کا ہوا اور پھر جس کو کھانا جو جس مال سے خریدے گئے کھانا کو کھا کے
آپ میں اتنی طاقت آتی ہے کہ آپ اللہ کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے، عبادات کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ حرام کا ہوا تو یہ تمام جتنے کام ہیں، جتنی عبادات ہیں، جتنے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے حرام میں چلے جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے اس انکم کا سورس کیا ہے۔ اس انکم کا سورس عام طور پہ ہمارے ہاں جو آپ اپنی پاکستانی سوسائٹی میں دیکھیں وہ یہ ہے کہ یا ملازمت ہوگی یا کاروبار ہوگا۔ اب ملازمت کے اندر بھی اس کے احکامات اور اس کے معاملات علیحدہ ہیں، اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جہاں تک کاروبار کا معاملہ ہے، اگر وہاں سے آپ نے انکم کمائی ایسی آپ سمجھ رہے ہیں اس کو کہ وہ حلال ہے، لیکن آپ نے علم حاصل نہیں کیا اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے، تو آپ اپنی طرف سے تو بڑی کہیں گے جی ماتھے میں میرے محراب ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جب اینڈ میں جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ سارا کچھ حرام کی بنیاد پہ تھا، کچھ بھی قبول نہ ہوا اور آپ خالی ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ امپورٹنس ہے کتاب البیوع کی۔ اور ابھی بھی یہ مکمل اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہیں ان کی ریلیونس کے مطابق یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جو حدیث میں جو میٹر ہے اس میٹر کے بارے میں فقہ کیا کہتی ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ کتاب البیوع مکمل نہیں ہے، وہ تو فقہ میں جب ہم اللہ وہ وقت لائے گا تو ہم اس میں پورا بیان کریں گے، لیکن پھر بھی کافی حد تک اس میں کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو بے دلی سے نہیں پڑھنا یا سمجھنا یا سننا یا سیکھنا، بلکہ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 2101، یہ روایت ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے ایک گدا یا پردہ، کیونکہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے دونوں ہی معنی نکلتے ہیں، نم رقاتن، تو کچھ نے اس کا ترجمہ گدا کیا ہے، کچھ نے اس کا پردہ کیا، تو میں نے دونوں اس کے اندر اپنی طرف سے اس کو ایڈٹ کر کے لکھ دیا تھا، ورنہ یہ عبارت جو ہے یہ ان کی ہے جن کا یہ ہے۔ آپ نے ایک گدا یا پردہ خریدا جس پہ مورتیں بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہی اس پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناپسندگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گدا یا پردہ کیسا ہے؟ میں نے کہا، میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے، اور مراد ہے کہ رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ اب اس حدیث میں نمرقاتن کا لفظ ہے، نمارق اس کی جمع ہے، اور قاضی ایاز وغیرہ نے کہا کہ اس کا معنی تکیہ یا گدا ہے۔ اس کا ایک معنی بچھائی جانے والی چادر بھی ہے، اور اس کا ایک معنی اوڑھنے والی چادر بھی ہے۔ یہ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 11 صفحہ 319، نعم الباری میں جلد 4 صفحہ 653 میں درج کیا۔ قرآن مجید میں نمارق کا معنی جو لکھا گیا ہے جو آیا ہے جس معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے غالیچہ، چھوٹا قالین۔ اب اس سے حدیث سے معلوم ہوا کہ جن کپڑوں میں مکروہ تصاویر ہوں اس کی بیع جائز نہیں، لیکن بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیع جائز ہے، یعنی ان کی فروخت کرنا جائز ہے، اور اس میں کراہت تنزیہ پر معمول ہے۔ تنزیہ تب ہوتی ہے کہ جس کو آپ حلال تو نہ کہہ سکیں لیکن وہ حلال کے قریب قریب ہو، اور مکروہ یہ تو ہوگی مکروہ تنزیہ۔ مکروہ تحریمی وہ ہے کہ جس کو آپ حرام تو نہ کہہ سکیں مگر وہ حرام کے قریب قریب ہو، اس کو مکروہ
تحریمی کہا جاتا ہے۔ اس کی جو بیس ہے کہنا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، وہ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرے کے صاحبان پر ایک پردہ لٹکا دیا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اسے اتار کر پھاڑ ڈالا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اس پردے سے 2 گدے بنا ڈالے، وہ دونوں گدے گھر میں ہی رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اگر یہ مطلق حرام ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان پہ تشریف فرما نہ ہوتے۔ تو اس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی بھی کہ بھی حکم میں یہ نہیں آتی۔ صحیح بخاری کتاب المظالم چیپٹر 32 حدیث کا نمبر 2479۔ دوسری حدیث جو ہے وہ یہ ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو تشریف لے گئے، میں نے ایک چادر لی اور اس کو دروازے پر لٹکا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور چادر دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا۔ آپ نے اس کو کھینچا یہاں تک کہ پھاڑ ڈالا اور اس کو کاٹ ڈالا۔ بعد ازاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم نہیں دیا پتھر اور مٹی کو کپڑا پہنانے کا، پتھر اور مٹی کو کپڑا پہنانے کا۔ یہ وہی چیز ہے جو الحمدللہ میں نے جب یہ تصویر کا معاملہ کچھ درس پہلے آیا تھا تو بات کہی تھی کہ ہمارا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جس کو کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو، وہ اصل میں وہ اسکرپچرز ہیں جو بت بنائے جاتے ہیں مٹی کی، جو مورتیں بنائی جاتی ہیں مٹی کی، اس کے اندر، کیونکہ وہ اللہ کا کام تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو وہ مٹی سے گارے سے بنایا اور اس میں روح پھونکی، یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا، تو وہ برابری آ جاتی ہے اس کے اندر۔ اس لیے یہ اتنا کبھی فعل ہے مجسمہ سازی، بت بنانا اور یہ تمام۔ اور اس کے بعد پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہاں اس حدیث میں آیا پتھر اور مٹی کو کپڑا پہنانے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم نے اس کو کاٹ کر 2 تکیے بنا ڈالے اور ان کے اندر کھجور کی چھار بھری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ملامت نہیں کی۔ آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں کہ اوپر چونکہ دروازے کا ذکر ہے تو لہٰذا یہ پتھر اور مٹی کا کپڑا کو کپڑا پہنانے کا، تو یہ پردہ جو ہے یہ اس سے معنی میں آتا ہے، یس بالکل ایسے ہی آتا ہے، یہ اس میں بھی آتا ہے، لیکن جو بت بنائے جاتے ہیں وہ بھی پتھر اور مٹی کے بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس حدیث کے حساب سے اس کو لیں گے تو دروازے کو پتھر اور مٹی کو کپڑا پہنانے کا نہیں کہا گیا، تو اس میں پھر یہ آئے گا کہ دروازے پر کپڑا لٹکانا منع ہو جائے گا۔ لیکن ہم بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ یہاں پہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں مورتیں بنی ہوئی تھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو کاٹ کر 2 تکیے بنا ڈالے اور ان کے اندر کھجور کی چھار بھر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ملامت نہیں کی۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ چیپٹر 26 حدیث کا نمبر 5520، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 2107۔ اب یہ جو اوپر کی 2 احادیث ہیں، صحیح بخاری کی 2479 اور صحیح مسلم کی 2107، یہ 2105 جو جس کی ہم شرح کر رہے ہیں اس ٹائم، اس کے اپوزٹ ہیں۔ تو ایسی صورت میں اصل پر عمل کیا جاتا ہے اور اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے تو اس کے بارے میں پہلے یہ ریفر کیا جاتا ہے، اس طرف دیکھا جاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جن کو قرار دیا ہے یا مکروہ تحریمی جن کے اوپر حکم لگ سکتا ہے جو حدیث کی صورت میں، تو کیا اس میں تو یہ نہیں آتی وہ چیز جو کہ نہ قرآن میں حرام قرار دی گئی ہو اور نہ ہی سنت حدیث میں اس کے حرام ہونے کا، یعنی اگر قرآن کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا تو مکروہ تحریمی ہونے کا اگر وہاں پہ حکم نہیں ملتا، تو پھر
بلکہ حرام تک ہی اگر آپ اس کو روک لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ حرام کا حکم نہیں ملتا تو پھر وہ چیز مباح میں آتی ہے. تو لہٰذا ہر چیز بیسکلی مباح ہے جب تک کہ قرآن اور حدیث میں اس کو حرام قرار نہ دیا گیا ہو. تو جب یہ ایسی صورت آ جائے کہ یہ ایک حدیث میں تو وہ چیز حرام ہے اور دوسری احادیث میں وہی چیز جو ہے اس کے بارے میں حکم حرام کا موجود نہیں ہے تو پھر اس میں مباح کی طرف اس حکم کو لوٹایا جائے گا. بہرحال تصویروں والے پردے کی بیع حرام نہیں ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پردوں کی بیع کو منسوخ کر دیتے. اس لیے تصویر والے پردوں کی بیع یعنی تجارت یا فروخت کراہت تنزیہ پر معمول ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھر کوئی اعتراض نہیں فرمایا. اس وجہ سے یہ مکروہ تنظیم میں ہے. لیکن چونکہ تصویر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض فرمایا بعد میں اس کے استعمال پہ اعتراض نہیں فرمایا اسی پردے کے استعمال پہ تو لہٰذا یہ مکروہ تنظیم میں جائے گا. محدثین اور غیر مقلدین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مطلقاً تصویر حرام ہے یعنی وداؤٹ اینی وداؤٹ اسٹیٹنگ اینی تھنگ ایبسولوٹلی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ تصویر ایبسولوٹلی حرام ہے وہ جاندار کی ہو یا بے جان کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. اللہ کی تخلیق کی مشابہت بات وہیں آ جائے گی پھر وہ مجسمہ ہے. صحیح بخاری کتاب اللباس چیپٹر 91 حدیث کا نمبر 5954. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو میں کوئی انسسٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر میں اپنا ورژن دے رہا ہوں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. اگر انسان کے عکس وہ جو تصویر آپ جس طرح فوٹو اترواتے ہیں یا یہ ویڈیو بن رہی ہے تو وہ اصل میں اللہ کی تخلیق کا عکس ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جس طرح یہ اجازت دی گئی ہے کہ درخت پتھر پہاڑ وہ کس کی تخلیق ہے وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے. تو جب آپ اس کی تصویر بناتے ہیں تو وہ بھی تو اللہ کی تخلیق کی جو ہے وہ مشابہت ہو گئی. تو اس کو تو آپ اجازت دیتے ہیں کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر انسان جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اگر اس کا عکس تصویر کی صورت میں آئے تو پھر معاملہ یہ ہے اس میں 3 خرابیاں آئیں گی. اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر لیں تو ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے آپ کر لیں. جب آپ پانی میں جھک کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا عکس ہوتا تو جب وہاں پانی میں عکس بن رہا ہے تو پھر وہ بھی آرام ہونا چاہیے عکس اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آپ پاسپورٹ وغیرہ پہ اور یہ سارے حج کے معاملات کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے اپنی تصویر بناتے ہیں تو پھر وہ بھی آرام ہونے چاہیے. اور چونکہ آپ ایک حرام ڈاکومنٹ لے کے جائیں گے تو پھر آپ کا حج بھی عمرہ بھی آرام ہونا چاہیے. پھر اس چیز کا بھی جواب دے دیں پھر اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو مجبوری ہے جائز ہے لیکن تصویر بنانے والا جو ہے اس کی انکم حرام ہے. بھائی آپ کا حج عمرہ حلال ہو جائے اور جس نے تصویر بنا کے دی کہ اس تصویر کی وجہ سے آپ کا پاسپورٹ بنا اس کی انکم حرام ہو جائے تو یہ کسی سائٹ پہ بیٹھتی نہیں ہے یہ چیز. تو اس چیز کا اصل میں ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام یہ علماء یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بھی ہو شہرت بھی ہو لوگ ہماری بات بھی مانیں اور ہمارے کندھوں پہ کچھ ہے بھی نہیں. یعنی ہماری ذمہ داری نہ ہو ہم نے وہ اس میں جو ہے بس ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ قرآن اور حدیث کو کوئی نہیں بدل سکتا لیکن جو جہاں فقہ آ جاتی ہے فقہ کا معاملہ ہے کیونکہ شریعت کا مقصود کیا ہے. شریعت کا مقصود یہ ہے نمبر 1 کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکایا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پابند کیا جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند کیا جائے. اس کا ایک پورشن یہ ہے. دوسرا پورشن اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے احکامات ایسے ہوں کہ جس میں ان کے لیے پریشانی نہ بنے. شریعت بوجھ اتارتی ہے بوجھ چڑھاتی نہیں ہے. ان چیزوں کو
ہمارے یہاں کوئی ایسا دیکھتا نہیں ہے. اب یہ ماڈرن ڈے چیز ہے، اس کے لیے ہمت چاہیے. لیکن بہرحال سعید بن ابی حسن نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو عباس، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی روزی اپنے ہاتھ کی صنعت پر موقوف ہے، اور میں یہ مورتیاں بناتا ہوں. وہ ہاتھ سے مورتیاں بنتی تھی، یا انسان کے وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو یہ مصوری کی جاتی ہے، یہ اسکیچز بنائے جاتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ میں تمہیں صرف وہی بات بتلاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے بھی کوئی مورت بنائی تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک عذاب کرتا رہے گا جب تک وہ شخص اپنی مورت میں جان نہ ڈال دے، اور وہ کبھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا. یہ سن کر اس شخص سے سانس چڑھ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس، اگر تمہیں مورتیں بنانی ہی چاہتے ہو تو ان درختوں کی اور ہر اس چیز کی جس میں جان نہیں ہے مورتیں بنا سکتے ہو. صحیح بخاری کتاب البیوع چیپٹر 104، حدیث کا نمبر 2225، 2225. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. اس حدیث کا اطلاق گھر میں موجود ان کتوں پر ہے جن کا رکھنا حرام ہے، یعنی جو کہ شکار کرنے اور حفاظت کرنے والے کتوں کے علاوہ ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا اس پہ اطلاق ہے اس کا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویریں تعظیم کے ساتھ رکھی ہوں. اب وہ تعظیم کے ساتھ کس طرح رکھی ہو؟ اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، یا اس کو وہ ہار ڈالا ہوا ہے، یا اس کے نیچے اگربتی جلائی ہوئی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں جب وہ آئیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ فرمایا، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، جو شرح ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس کی جو وجوہات ہے، اس میں پہلی تو یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسے کتے ہیں جن کا رکھنا حرام قرار دیا گیا، اور وہ کتا ہے جو شکار اور حفاظت کے علاوہ کسی مقصد سے رکھا گیا ہو. صرف اجازت ہے کتا رکھنے کی شکار کے لیے اور حفاظت کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ جس گھر میں تصویریں تعظیم کے ساتھ رکھی گئی ہوں، جو ابھی بیان کر دیا. اور جن کتوں کو کھیتوں مویشیوں گھروں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو، اور جن کتوں کو شکار کرنے کے لیے رکھا گیا ہو، اسی طرح جن تصویروں کو فرش پر بچھایا ہو یا ان کے گدے اور تکیے بنائے ہوئے ہوں، تو وہ کتے اور ایسی تصاویر گھروں میں رحمت کے فرشتوں کے دخول سے مانے نہیں ہیں. یعنی اگر گھر میں شکاری کتا ہے یا حفاظت کے لیے کتا ہے، یا ایسی تصویریں ہیں جن کو فرش پہ بچھایا گیا ہو یا گدے اور تکیے بنے ہوئے ان کے، تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، ان کو اس پہ مناہی نہیں ہے. یہ عمدۃ القاری جلد 11 صفحہ 319 اور 20، نعم الباری میں جلد 4 صفحہ 654 پہ موجود ہے. چیپٹر 41، سامان کے مالک کو قیمت کہنے کا زیادہ حق ہے. حدیث نمبر 2106، یہ 234 میں گزر چکی ہے. چیپٹر نمبر 42، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کب تک بیع توڑنے کا اختیار ہے، کم یجوز الخیار. حدیث نمبر 2107، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ لفظ بار بار آئے گا، خیار. تو اس کو جیسے ہی آئے تو اپنے ذہن میں لانا اختیار، یہ وہی چیز ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہوتا ہے، یا خود بیع میں اختیار کی شرط ہوتی ہے. یعنی بیع کے اندر یہ کنڈیشن رکھ لی جاتی ہے کہ جی میں جب چاہوں اس ڈیل کو ختم کر دوں. ایک تو یہ ہے اس کے اندر. دوسرا اس میں یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہو اختیار ہوتا ہے، یعنی جب وہ بیٹھے ڈیل کر رہے ہیں اور ابھی وہ اٹھے نہیں ہیں، تو لہٰذا ان میں سے کوئی بھی ون ہینڈڈلی سنگل ہینڈڈلی اس ڈیل کو ختم کر سکتا ہے. یہ اختیار کی شرط ہے. نافع نے کہا کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند نہ ہوتی
تو خریدنے کے بعد اپنے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے ہو، کیونکہ جب آپ ڈیل کینسل کیے بغیر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے، یہ اس حدیث کے مطابق ہے۔ اور اس سے پہلے پہلے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس ڈیل کو ختم کر سکتی ہے دوسری کی مرضی کے بغیر، اٹھنے سے پہلے۔ لیکن اگر دونوں پارٹیز چاہیں تو پھر میوچل کنسنٹ یعنی باہمی رضامندی کے ساتھ اس ڈیل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کا یہ کانٹیکٹس ہے۔ سو اس پہ بہت بحث ہے، اور اس پہ فقہ میں اختلاف بھی ہے۔ کوئی جو ہے وہ اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر، جس طرح امام ابو حنیفہ نے اس کے اندر بڑا وائزلی انہوں نے اللہ کی دی توفیق سے اس کو معاملے کو سیٹل کیا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ چونکہ اس میں تفصیل ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ درس میں جو آئے گا شرح صحیح بخاری کی، اس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔